اب صحیح اللہ تک کیسی ہوگی؟ اب ہر وقت جب اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس دل میں اللہ کا نور جو ہے نا وہ جمع ہو گیا. تمہارے جسم میں بجلی ہے، یہ تمہاری جو صورت ہے یہ بجلی سے ہے. اور بجلی کیسے بنتی ہے؟ وہ جو ٹک ٹک کرتی ہے نا اس وقت، ٹک 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 ٹک، اس کے رگڑے سے تمہاری اندر بجلی بن رہی ہے. پانی جب پانی سے ٹکراتا ہے نا تو بجلی بنتی ہے. یہ جو اندر خون ہے یہ کئی آبشاروں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. جب خون سے ٹکراتا ہے نا تو بجلی بنتی ہے، وہ تمہاری نسوں میں گھومتی ہے. اور اس کا ثبوت ہے انگریز نے ایک بتی بنائی ہے. بہت چیز دیوار وغیرہ وہ نہیں جاتی ہے، لیکن جب انسان یا جاندار چیز اس کے سامنے جاتی ہے نا تو جل پڑتی ہے. یعنی صرف بجلی ہے تب نا وہ دھڑکنے جو ہے نا وہ بجلی بنا رہی ہیں. جب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملتا ہے نا تو وہ جو بجلی ہے نا وہ نور کی خاصیت اختیار کر لیتی ہے نا. اب وہ بجلی نور بن گیا نا تمہارے اندر. اب اس دنیا میں نظام بجلی کا ہے. یہاں موبائل فون پڑا ہوا ہے، اس کی یہاں سے لہریں اٹھتی ہیں، امریکہ سے کنیکشن ملتا ہے جا کر. اگر بجلی کی لہریں اٹھتی امریکہ جاتی ہیں تو جہاں نور کی لہریں اٹھیں گی تو وہ کہاں جائیں گی؟ پھر اگر کسی میں نور ہو تو یہاں سے لہریں اٹھتی ہیں تو عرش مولا میں جاتی ہے. جب عرش مولا میں جاتی ہے نا تو پھر تمہارا کنیکشن عرش مولا سے بھی ہو گیا. اب تمہاری نماز جو اللہ تک پہنچتی ہے اس کا جو ذریعہ یہ ٹیلی فون ہے. تمہاری بات امریکہ تک اس فون کے ذریعے پہنچے گی، ورنہ شور مچاتے رہو. تمہاری نماز اس نوری ٹیلی فون کے ذریعے اللہ تک پہنچے گی، ورنہ ٹکرے مارتے رہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اللہ اور تمہارے درمیان چیز ہے پہنچانے والا ٹیلی فون ہے، تم نے اس کو بند ہی کر رکھا ہے. تو کیسے تمہاری نماز اوپر جائے؟ جب اوپر جاتی نہیں تو پھر ہوتی ہی نہیں نا. اور اس کا ثبوت ہے اگر تمہاری نماز ہو، تم کہتے ہیں ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تم کہتے ہو ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں، یہی کہتے ہو نا. میں بھی سردی میں جاتا ہوں، گرمی میں، دھوپ میں جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، تو رکوع سجود وضو وغیرہ کرتا ہوں تو دل سے نہیں تو کیا یہی کہتے ہو نا. تمہارا کوئی دوست ہوگا یا عزیز ہوگا 20-25 سال تمہارے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا رہا، وہی تمہارا عقیدہ تھا اس کا. اچانک پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا. ہوں گے نا ایسے؟ اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقلد کیوں ہوتا؟ یعنی جب وہ غیر مقلد ہوا اس نے پچھلی نمازوں کی نفی کری ہے نا. وہ پچھلی نمازوں کو نفی کر دی ہے نا. اس کا مطلب ہے اس کی نمازیں پھر ہوئی کوئی نہ تھا، خود ہی اسے نفی کر دی ہے نا. خود ہی اسے نفی کر دی ہے پچھلی نمازوں کی. اس نے کہا وہ پہلے جب میں تھا وہ گمراہ تھا، جب گمراہ تھا تیری نماز ہی کوئی نہیں تھی نا. وہ بھی دل سے تمہاری طرح مسجد میں جاتا تھا نا. اگر وہ غیر مقلد ہو سکتا تو تم بھی غیر مقلد ہو سکتے. آپ جو دل سے نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا. پھر کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے گاڑی چلاتا رہوں، اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. کیونکہ جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو تو آپ سچے ہیں نا. اگر زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو آپ منافق ہیں نا. جب دنیاوی لحاظ سے بھی آپ زبان میں اور ہو دل میں کچھ اور ہو تو آپ منافق ہیں. کہ اللہ کے معاملے میں اگر زبان میں اور ہے تو دل میں اور ہے تو پھر بہت ہی بڑے منافق. صحیح ہے نا. آپ کی زبان میں یہ ہے قل هو اللہ خاص، دل میں یہ ہے کان میں آٹا کونی، یہی ہے نا. زبان میں اللہ عصمت، دل میں بیوی بیمار ہے، لامی علیہ لامی اولاد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے. چل بہت بڑا منافق. یقین کرو اس کو نماز صورت بولتے ہیں. صورت جس طرح تمہارا فوٹو ہے، فوٹو ہے تم ہی ہو لیکن وہ فوٹو کام کیا دے گا؟ ہے تم ہی ہو، وہ فوٹو تمہارا ہی ہے لیکن وہ تم کو کوئی فائدہ تو نہیں دے گا نا. فائدہ تو اصل جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا نا. اصل کو حقیقت بولتے ہیں نا. مجد صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. وہ جو حدیث شریف میں ایک علم حاصل کر تجھے چین تک کیوں نہ جانا پڑے، وہ اس علم کے لیے تھوڑی کہا تھا آپ نے. یہ تو ہر مسجد میں جا کے مل جاتا نا. تو اس کے لیے چین میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ جس مسجد میں چلے جاؤ وہ علم لدنی تھا، وہ دل کا علم تھا. اس کے لیے چین تک ہی جانا پڑتا ہے، بڑے دور دور تک جانا پڑتا ہے. جب تم کوشش کرو گے کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو اللہ اللہ ہوتی رہے، اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ ہی اللہ، اللہ اور سمت اللہ ہی اللہ. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل. زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مانا کہ اللہ ہی اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں، اب جو زبان میں نا وہ دل میں نا. زبان کا تصرف ہے، یہاں سے بولتے ہو امریکہ، یہ زبان کا تصرف ہے. اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا تو عرش مولا والے سنتے. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا نا. وہ نماز مومن کا معراج ہے نا.